RO اور وہاں پہ پولیس عثمان ایک SP تھا. میں نے اس کو کہا کہ خدا کے واسطے آپ کینڈیڈیٹ کو کیوں نہیں اندر جانے دیتے, یہاں پہ آپ نے فساد کروانا ہے. میں ایک بات آج آپ کو بتا دوں, وہاں پہ کل پوری کوشش کی گئی کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو. جس طرح ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 9 مئی جیسے واقعات کو یہ بیس بنا کے یہ پوری طرح وہاں پہ کوئی نہ کوئی شرارت کروائیں, لیکن ہمارے کارکن پرامن رہے, ہمارے اسٹیک ہولڈرز پرامن رہے, ہمارے لوگ پرامن رہے. کہ ادھر وہاں پہ لاٹھی چارج ہمارے اوپر کیا گیا, ہمارے اوپر وہاں پہ لوگوں کو گھسیٹا گیا. ہماری ایک لاہور کی ادھر گئی تھی فاطمہ حیدر, ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فارم 45 تھا انہوں نے اس دفعہ آگے انہوں نے فارم 45 تک تو جانے نہیں دیا کسی کو. انہوں نے بوگس ووٹ ڈالے, 2 گھنٹے پولنگ بند کیا. ان کے MNAs گئے, ان کی کوچز میں بندے تھے, گھنٹہ پولنگ بند کرواتے تھے. وہاں پہ رولا پڑتا تھا, اس رولے میں وہ اپنا کام ڈال لیتے تھے. اس کے بعد میں اپنے MPs کا شکریہ ادا کروں گا, تمام اسٹیک ہولڈرز کا. پنجاب کے MPs نے پوری طرح وہاں پہ ڈیوٹی دی. ریجنل پریزیڈنٹ, ریجنل سیکرٹری جنرل تو تھے ہمارے بلال اجاز صاحب, انہوں نے سب ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی, پورے پنجاب پاکستان کی ٹیموں نے یہ بتا دیا کہ یہ ایک منظم جماعت ہے. وہاں پہ سب موجود تھے اسٹیک ہولڈرز, پنجاب کی چیف آرگنائزر سے لے کے ایک عام ورکر تک. سیکرٹری جنرل صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں رہے, انفارمیشن سیکرٹری رابطے میں رہے, ہمارے پریزیڈنٹ, ہمارے جتنے اسٹیک مین ہماری لیڈرشپ تھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہی. لیکن یہ فسطائیت مریم نواز کو لے ڈوبے گی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو لانے والے اب اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. کل کے الیکشن نے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں اور عمران خان کے ساتھ رہیں گے. جمہوریت کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ لوگ اپنے درمیان سے ایک بندہ چنیں جو کہ ان کی خدمت کر سکے, ان کی نمائندگی کر سکے. تو پاکستان میں جو کچھ, چاہے آپ 8 فروری کے الیکشن دیکھ لیں, چاہے آپ اس کے بعد 21 اپریل کے ضمنی الیکشن دیکھ لیں, یا آپ آج جو کل ہمارا بائی الیکشن ہوا اس کو دیکھ لیں, تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ عوام تو چناؤ کر نہیں رہی. تو جو بندے عوام چن نہیں رہی وہ عوام کی خدمت کیوں کریں گے؟ جس طرح کہ نظر آ رہا ہے واضح طور پہ کہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو, چاہے ٹک ٹاک پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں, وہ خدمت تو عوام کی کر نہیں رہی. تو ووٹ کیسے بڑھ سکتے تھے؟ جس طرح پہ ابھی احمد خان بچر صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ 20,000 سے قریب ایسے ووٹ بڑھ گئے کینڈیڈیٹ کے جو کہ 2024 میں بھی نہیں تھے. PMLN نے 58,000 ووٹ سکور کیے ان 2024, تو ابھی 78,000 سکور کر لیے, جبکہ ضمنی الیکشنز کے اندر اٹ از ویری کلیئر کہ کاسٹنگ جو ہے وہ بھی کم ہوتی ہے. تو ہاؤ از دس ایون ہیومنلی پاسبل کہ جو 2024 میں لیا, جو کہ تب بھی جعلی رزلٹ تھا. ہمارے کینڈیڈیٹ فاخر نشاد گھومن, ہمارے پاس تمام تر 2024 کے فارم 45 ان کے موجود ہیں, کاربن کاپیز موجود ہیں, ان کی 16,000 کی لیڈ تھی. تو جب تک 16,000 کی لیڈ تھی, رزلٹ چینج کیا گیا اور PMLN کو یہاں پر جتایا گیا, اور آج اس ٹوٹل سے بھی 20,000 ووٹ بڑھا دیے گئے. جو ضمنی الیکشنز ہیں ان کا فارمولا بڑا کلیئر ہے, یہ بالکل بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہیں. اس میں سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ شروعات وہاں سے ہوتی ہے کہ جو آپ کے ROs ہیں وہ آپ کے لوکل ایڈمنسٹریشن کے, پنجاب گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن کے پارٹ ہیں. تو جب پنجاب گورنمنٹ جو کہ جعلی طور پہ PMLN کی ہے, جب وہ اپنا ہی نمائندہ ایک RO بنا دیتی ہیں, تو دھاندلی کی شروعات تو ادھر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. ECP فری اینڈ فیئر طریقے میں, کیونکہ ان کے نمائندے لوکل پنجاب گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہوتے ہیں, وہ کسی قسم کی سامان کی جو پیکنگ ہوتی ہے, جو بیلٹ پیپرز کا تحفظ ہوتا ہے, وہ پراپر طریقے سے نہیں کرتے. پچھلے سال 21 اپریل کے چاہے بائی الیکشن تھے, چاہے آج کے بائی الیکشن تھے, سب سے پہلے دھاندلی کی شروعات اس چیز سے ہوتی ہے کہ بیلٹ پیپرز کو صحیح پیک نہیں کیا جاتا, اور بیلٹ پیپرز پہلے ہی کہیں پر 20,000, کہیں پر 30,000, کہیں پر 40,000, کہیں پر 50,000 پہلے ہی علیحدہ کر دیے جاتے ہیں. جو سامان پولنگ اسٹیشنز کے لیے پیک ہوتا ہے اس کے اندر یہ بیلٹ پیپر جو ہیں وہ انکلوڈ ہی نہیں کیے جاتے. پریزائڈنگ آفیسرز کو, جو آپ کے بیشتر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں, ان کو جو لوکل CO ایجوکیشن وہ ہینڈل کرتا ہے, اور وہ پہلے ہی بٹھا کے کہتا ہے کہ جس نے دھاندلی نہیں کرنی, جس پریزائڈنگ آفیسر نے, وہ ہماری ٹیم کا حصہ بنے ہی نہ.
اور یہ واضح طور پہ یہ کئی پریزائڈنگ افسروں نے ہمیں 21 اپریل کو بھی بتایا، یہ کئی پریزائڈنگ افسرز نے ہمیں یہ PP 52 کا جو بائی الیکشن تھا اس سے پہلے بھی یہ بات واضح کر دی کہ جی ہمیں دھاندلی کا حکم دے دیا گیا اور ہمیں وہاں پر بلا کے کمروں میں بٹھا کے الیکشن سے پہلے ہی بیلٹ پیپر دے دیے گئے تھے چند دن پہلے. وہاں پر ہم نے شیر کے نشان کے اوپر پہلے ہی ہم نے سٹیمپ کر کے ووٹس تیار کر کے پیچھے سائن کر کے نام لسٹوں پہ کاٹ کے ہم نے پیکٹس میں ڈال کے ہم نے آلریڈی ایکسٹرا بیلٹ باکسز بھی تیار کر لی ہیں جس میں ہم نے وہ ووٹ سٹف کر دیے ہیں. تو یہ بیلٹ سٹفنگ جو ہے یہ صرف اس کا پروسیس الیکشن ڈے پہ نہیں، یہ الیکشن ڈے سے کئی دن پہلے پریزائڈنگ افسر سے پہلے ہی یہ بیلٹ باکسز جو ہیں وہ بھروا دیے جاتے ہیں. اب جب آپ آگے آ جاتے ہیں الیکشن ڈے کے اوپر، تو الیکشن ڈے کے اوپر صرف اور صرف جو پولیس ہوتی ہے اس کے تھرو انہوں نے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو تھریٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو پولنگ باکس سے تھوڑا سا دور کرنا ہوتا ہے. وہاں پر پریزائڈنگ آفیسر جن کو آلریڈی ہی یہ اسٹف کرنے کے لیے بیلٹ پیپر دے دیے جاتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے، تھوڑی سی لڑائی چھیڑ دی، کچھ کر دیا کہ وہ ان بیلٹس کو بکسوں کے اندر بھر دیں. تو اس الیکشن کے اندر upwards of 40,000 فیک بیلٹ پیپر جو ہیں کل انہوں نے ڈالے. ادھر اس وقت ہمارے تمام تر پنجاب کے سٹیک ہولڈرز، MNAs، MPAs، ٹکٹ ہولڈرز، ہمارے تنظیمی عہدیداران، تمام تر چیف آرگنائزر صاحبہ سے لے کے جو ریجنل ہمارے پریزیڈنٹس ہیں وہ یہاں پر موجود تھے. ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب خود آ کے کیمپیننگ کرتے رہے ایک دن پہلے، بلکہ جلسہ کر کے کہ پوری ٹیم کی ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھی. ایک ایک پولنگ اسٹیشن کے باہر ہمارے دوست موجود تھے اور ایک ایک چیز ہم خود سارا دن آبزرو کرتے رہے. کل دوپہر جو گزری 1:30 بجے کے قریب خبریں آنی شروع ہو گئیں جو کہ ایک پرامن پروسیس چل رہا تھا. 1:30 بجے پہلی رپورٹ مجھے یہاں پر یہ آئی، ہمارے پولنگ ایجنٹ نے باہر میسج بھجوایا کہ جی بیچ میں لنچ بریک ہوئی ہے، 2 ڈبے فل ہوئے ہوئے تھے، پتہ نہیں تیسرا ڈبہ کہاں سے آ گیا اور اس میں سارے ووٹ جو ہیں وہ 6-6، 8-8، 10-10 ووٹوں کا تھبا اکٹھا ڈالا گیا. پہلا ووٹ مجھے وہاں پر آیا، میں فوری طور کے اوپر اپنی ٹیم کے ساتھ ہم نے کلسٹر بنایا تھا. وہاں پر جب پہنچے تو وہاں پر پتہ چلا کہ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی اور پولیس نے ہر چیز دور کر دی. پولنگ ایجنٹس کی بھی نظر سے ہر چیز انہوں نے وہاں سے باہر کر دی. یہ تو ایک قصہ ہے. اس کے بعد یہ پوری چین شروع ہوگی. دوسرا پولنگ اسٹیشن، تیسرا پولنگ اسٹیشن، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں. یہ کہانی رکی نہ. جہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ جو کہ ان کو روکتے تھے کہ بھائی پولیس کے 100 بندے کا کیا کام ہے اندر جانا، جب وہ آگے آتے تھے پولنگ اسٹیشن کے سامنے آتے تھے کہ بھائی یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے اندر جائیں، آپ تو ایک دھابا بول رہے ہیں پولنگ اسٹیشن کے اوپر، تو وہاں پر پھر مار پیٹ کرتے تھے. ہمارے جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں، الیکٹڈ MNAs، MPAs کو زد و کوب کیا جاتا تھا جو کہ انتہائی زیادتی ہے، یہ جمہوریت کے برعکس ہے. تو یہ وہاں پر اس پورشن کے اندر سارا وہاں پر سسٹم رہا کہ بیلٹ پیپر جو کہ آلریڈی تیار کر دیے گئے ہوئے تھے ان کو صرف بیلٹ باکسوں کے اندر ڈیلیور کرنا تھا. یہاں پر کہانی پوری نہیں ہوتی کہ جو زیادتی ہوئی اور جو ڈبے بھرے گئے جعلی طریقے سے. یہاں سے جب آپ آگے جاتے ہیں تو پھر بھی عمران خان صاحب کا نظریہ اس عوام کے دل میں چھا گیا ہوا ہے. اس سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہمارے کینڈیڈیٹ کی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈ چل رہی تھی. اب ان کو سمجھ نہ آیا کہ اب ہم کیا کریں. اس سب کے ہونے کے باوجود انہوں نے ایک اور پروسیس شروع کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی جو ہم نے جعلی ووٹ ڈال دیے ہیں ان کو گننے کے باوجود بھی ہم نے فارم 45 جو ہے وہ اصل ان کو نہیں لینے دینا. دیر آر ملٹیپل اوکیزنس، بہت سے ہمارے ایسے پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پر جب ہمارے بندوں نے رجسٹ کیا، ہماری ٹیم نے رجسٹ کیا کہ ہمیں فارم 45 اصل چاہیے جو کہ ہمارا لیگل رائٹ ہے، اس کو آپ نے پولنگ اسٹیشن کے باہر ڈسپلے کرنا ہے، یہ قانون کا حصہ ہے، اس کو جو بھی یہ آپ نے پہلے کر لیا، اب کم از کم یہ جو رزلٹ ہے یہ تو ہمیں ہینڈ اوور کریں. تو ان کو احکامات آگے کہ آپ نے یہ رزلٹ بھی نہیں دینا. اور کئی ایسے اسٹیشنز ہیں جہاں پر پولیس نے آ کے اس کو گھیراؤ میں لے لیا اور پریزائڈنگ آفیسر سمیت، پولنگ سٹاف سمیت، بیلٹ پیپر سمیت، ایون وداؤٹ کاؤنٹنگ دا بیلٹ پیپرز پوری پولنگ سٹاف کو اٹھا کے پولیس وہاں سے لے گئی. اب آپ بتائیں یہ کیسا نتیجہ ہے جہاں پر پولنگ سٹاف ہی چلا گیا، رزلٹ گنا بھی نہیں گیا، ووٹوں کی بھی گنتی پولنگ اسٹیشن کے اندر نہ ہو سکی. تو یہ تو وہاں پر حال ہے. اور یہ سو کالڈ بائی الیکشن ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے 78,000 ووٹ لے لیا.
یہ ممکن ہی نہیں. ہم سارا دن وہاں پر دیکھتے رہے کہ جو پولیس نے رکاوٹیں کی، کاسٹنگ جو ہے وہ 25-30% سے اوپر پاسبل ہی نہیں. پوری ٹیم یہاں پر دیکھتی رہی، کسی سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس کے باوجود پھر پی ٹی آئی کی لیڈ چل رہی تھی. تو ہمارے جو لیڈرشپ ہے اور ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے جس کا قانونی رائٹ ہے کہ وہ کنسالیڈیشن کا حصہ بن سکے، وہ آر او دفتر کے اندر اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ سکے جہاں پر ایک ایک رزلٹ آ رہا ہے اور جہاں پر گنتی ہو رہی ہے. یہ بھی کبھی تاریخ میں ہوا ہے کہ آر او آفس کو 24 گھنٹے پہلے کنٹینر سے بند کر دیا جائے. چاروں طرف کنٹینر، بلکہ پورے سمڑیال کو ہی آپ سمجھیں بند کر دیا گیا چاروں طرف سے. جب ہمارا وہاں کراؤڈ اکٹھا ہونا شروع ہوا، جب لوگ جانے شروع ہوئے، تو اس کو چاروں طرف سے ایسے گھیرا گیا کہ کوئی ایریا انہوں نے وہاں سے چھوڑا نہیں. اور آر کینڈیڈیٹ واز ناٹ میڈ اے پارٹ آف دا کنسالیڈیشن پروسیس، اور وہ 1.5 گھنٹے بعد گیا. تو یہ الیکشن بالکل بھی ہم سمجھیں کہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. دیر از نو ڈاؤٹ کہ عوام کے دلوں میں خان صاحب کا نظریہ چھایا ہوا ہے، اور آج بھی ہمارا ووٹر وہاں پر قائم ہے، بلکہ قائم نہیں ہے بلکہ بڑھ گیا ہے. شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں دیگر دوست. رائے حسن نواز صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ہمارے ویسٹ پنجاب کے صدر ہیں. وقت کی کمی ہے. میجر سرور صاحب یہاں موجود ہیں، کسان ونگ کے صدر. شیخ امتیاز صاحب ہیں، ان کے ساتھ علی امتیاز وڑائچ صاحب بیٹھے ہیں. یہ تمام دوستوں کی کہانی جو چشم دید انہوں نے کل وہاں گواہی دی ہے کل کے واقعات کے حوالے سے، وہ وہی ہے جو آپ نے سنی. احمد بچر صاحب ہمارے پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں، انہوں نے آپ کے سامنے گزارشات کی. احمد چٹھا صاحب نے کی. تو دیکھیں، یہ ایک سانحہ ہے جس سے پاکستان کی قوم گزر رہی ہے. یہ سانحہ کوئی پی ٹی آئی کا سانحہ نہیں ہے. جب ووٹ چوری ہوتا ہے، جب ووٹ کو سلب کیا جاتا ہے، تو یہ پاکستان کی قوم کے خلاف ایک عمل ہوتا ہے. کسی بھی قوم اور اس ملک کی ریاست کا جو رشتہ ہے وہ ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے. دیکھیں، یا تو آپ ایک ایسا ملک ہو جہاں کوئی ڈکٹیٹر اعلان بیٹھا ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی جابر ہے، وہ کہے تمہاری آواز کی کوئی وقت نہیں ہے، تمہاری آواز کو ہم سننے کی کوئی زحمت بھی گوارا نہیں کریں گے. اب ایسا ملک نہیں ہے. ہماری سرشت میں ہے، میں سمجھتا ہوں جمہوریت پاکستان ایک جمہوری تحریک کے ذریعے وجود میں آیا تھا. ہماری سرشت میں ہے ایک آزاد پریس. ہماری سرشت میں ہے ایک آزاد عدلیہ کی تمنا. عدلیہ میں آزاد کبھی نہیں رہی. پریس میں آپ لوگوں نے پھر اپنی کوشش کے ذریعے ایسے مواقع پیدا کیے جب آپ نے اپنی بات کی. آپ نے جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ کلمہ حق جو ہے ادا کیا. تو آپ کا رول بہت شاندار ہے ہماری تاریخ میں، اور اسی لیے ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ جو عوام اور ریاست کے درمیان رشتہ ہمارا آئین قائم کرتا ہے، اس رشتے کو توڑ دیا گیا ہے. 8 فروری 2024 کو اس رشتے پر حملہ ہوا. کل پھر ہم نے دیکھا کہ اس تعلق پہ حملہ ہوا. ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، لیکن اس کرۂ ارض پہ، اس زمین پر حاکمیت عوام کی ہے، اور عوام حاکمیت قائم کرتے ہیں اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے. چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل، یہ ہمارے آئین کے الفاظ ہیں. تو جب آپ اس انتخابی عمل میں خلل ڈالتے ہیں، جب آپ اس انتخابی عمل پر حملہ کرتے ہیں، تو آپ عوام اور ریاست کا جو بنیادی تعلق ہے اس پر حملہ کرتے ہیں. آپ عوام کو کہتے ہیں کہ تم انسان نہیں ہو، تمہاری سوچ، تمہاری رائے کوئی مطلب نہیں رکھتی. اور یہ 8 فروری کو بھی ہوا، یہ کل بھی ہوا، اور یہ پہلے بھی ہوا ہے ہماری تاریخ میں. تو ہمیں بحیثیت قوم اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ایک ریوڑ ہیں، ہم بھیڑ بکریاں ہیں، ہم ایک قبرستان کے باسی ہیں، ہم لاشیں ہیں، یا ہم زندہ انسان ہیں. تو کل پھر ایک چیلنج ہماری جانب پھینکا گیا ہے کہ کیا تم انسان ہو یا انسان نہیں ہو، کیا تم غلام ہو یا آزاد لوگ ہو. ہمیں کہا گیا کہ تم غلام ہو، تمہاری آواز کی وقت نہیں ہے، تمہاری رائے کی وقت نہیں ہے. اور دیکھیں، جمہوریت کوئی صرف ایک آسائش نہیں ہے. آپ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ پر نظر ڈالیے، ہماری حالیہ تاریخ پہ نظر ڈالیے. کیوں آج سندھ میں ہاری مضطرب ہے، خوفزدہ ہے کہ اس کا پانی چھین لیا جائے گا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، ایک ڈھونگ ہے. ورنہ ممکن نہیں تھا
کہ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کا منصوبہ ہو اور عوام سے رائے نہ لی جائے، عوام کے جو حقیقی نمائندے ہیں ان سے پوچھا نہ جائے کہ کیا ہم ایسا کریں یا نہ کریں، چونکہ آج ملک میں ایک ڈکٹیٹرشپ قائم ہے، ایک لبادہ اڑا ہوا ہے اس ڈکٹیٹرشپ نے، جھوٹے الیکشن 8 فروری کے جھوٹے الیکشن کے بعد ایک لبادہ ہے، صرف ایک ہیولہ ہے، اصل میں یہاں فسطائیت ہے، بربریت ہے، کوئی گھر آزاد نہیں ہے، کوئی عدلیہ آج آزاد نہیں ہے، کوئی جج آزاد نہیں ہے، عدلیہ سر جھکائے کھڑی ہے ہمارے سامنے، ہم تقاضا کرتے ہیں ہمیں جواب نہیں ملتا۔ جو 8 فروری کا الیکشن ہوا اس دن جو معاملات ہوئے ان کے حوالے سے الیکشن پٹیشنیں آج بھی پڑی ہوئی ہیں، کسی جج کی ہمت نہیں ہے کہ وہ واقعات کا سامنا کر سکے۔ پی سی او کے تحت اوتھ لینے والے لوگوں کو جج مقرر کیا گیا الیکشن ٹرائیبیونلز کا، اور وہ معاملہ وہیں پہ پڑا پائے، کیونکہ سچ کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے اس نظام میں۔ یہ جھوٹ کا نظام ہے، یہ فریب کا نظام ہے، یہ کفر کا نظام ہے، یہ ظلم کا نظام ہے۔ آپ نے اور ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس کفر کو، اس جھوٹ کو، اس ظلم کو ماننا ہے، کیا ہم نے اپنے سر جھکا لینے ہیں یا ہم نے آواز بلند کرتے رہنا ہے حق کی، سچ کی، اور ہر سطح پہ وہ آواز ہم نے بلند کرنی ہے۔ جو بھی عدلیہ ہمیں میسر ہے اس کے سامنے بھی ہم آواز بلند کریں گے، ہم پارلیمان میں بھی آواز بلند کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم سڑکوں پہ، پریس کلبز میں، بار ایسوسی ایشنز میں، ہر جگہ یہ آواز بلند کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا فریضہ ہے بطور انسان۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم اپنے بچوں کو تاریخی ورثے میں دے کر جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو غلام چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو آپ کا، میرا، پاکستانی قوم کے ہر فرد کا، ہر محب وطن شہری کا آج یہ فرض ہے کہ ہم اس فسطائیت کے خلاف، اس لوٹ کے خلاف کھڑے ہیں۔ کل ڈاکہ صرف سمبڑیال کے عوام کی رائے پہ نہیں ڈالا گیا، ڈاکہ آپ کی عزت نفس پہ ڈالا گیا ہے، آپ کے وجود پہ ڈالا گیا ہے، آپ کو انسان نہیں سمجھا گیا۔ تو ہم نے اس ملک میں جمہوریت لانی ہے، اس لیے لانی ہے کہ ہمارے اسکول جو ہیں وہ تعلیم دیں ہمارے بچوں کو، جو ہمارے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ امیر کے بچے کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ آج 15 سال کی عمر کے 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے، اور جو جاتے بھی ہیں سرکاری اسکولوں میں وہ باہر نکل کر مقابلہ نہیں کر سکتے امیر کے بچے کا جو کسی انگریزی میڈیم اسکول میں بڑی فیس دے کر پڑھا ہوتا ہے۔ آج آپ کو ہسپتالوں میں وہ صحت نہیں ملتی جس کا آپ کو حق ہے۔ آج پاکستان کے پھر کوئی 15 سال کی عمر اگر لیں تو 40% بچے جسمانی طور پہ سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ ان کی جسمانی نشو و نما ان کی عمر کے حساب سے کم ہے، ان کے ذہن سکڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کی قوم کو مفلوج کیا گیا، ہماری قوم کو مفلوج کیا گیا، ہماری قوم کو علم سے دور رکھا گیا تاکہ آواز نہ اٹھ سکے، اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ 78 سال سے اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت کے تھوڑے تھوڑے وقفے آئے جب انسانیت نے سانس لیا، لیکن ان وقفوں کو سلب کیا گیا فسطائیت کے ذریعے، جبر کے ذریعے۔ تو ہمارے سامنے جو معاملہ ہے، جو مارکا ہے، وہ ہمارے وجود کا مارکا ہے، ہمارے بچوں کے وجود کا مارکا ہے۔ ہم اس لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے، یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے۔ ہمارے سامنے چاہے کوئی بھی ہو، کچھ بھی جبر ہو، کوئی بھی اپنے آپ کو کچھ بھی کہے، ہم محب وطن ہیں، ہم پاکستان کے رکھوالے ہیں۔ عمران خان جیل میں اسی لیے ہے، وہ کوئی ڈیل نہیں کرے گا کیونکہ وہ کسی حکومت کا خواہش مند نہیں ہے، وہ اقتدار کا خواہش مند نہیں ہے، وہ اصول کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ پاکستان میں حرمت انسانی کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ آپ کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ بالکل واضح ہے کہ 2 سال نہیں، 2 سال اور اس کے بعد 2 سال اور اس کو جیل میں رہنا پڑا تو وہ رہے گا، اس کو نکالنا ہمارا فرض ہے۔ پاکستان کے ہر بچے کا، ہر باپ کا، ہر ماں کا فرض ہے کہ ہم باہر نکلیں اور عمران خان کو آزاد کرائیں، کیونکہ اس کی آزادی میں ہمارے مستقبل کی فلاح مضمر ہے۔ پاکستان میں اگر آئین اور قانون کا بول بالا ہونا ہے تو عمران خان کو باہر آنا ہوگا۔ اس کا جیل میں رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ کوئی عدلیہ ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہماری آپ کے سامنے جو استدعا ہے وہ پی ٹی آئی کی استدعا نہیں ہے، وہ پاکستان کے ہر بچے کی استدعا ہے، ہر ماں کی استدعا ہے، ہر باپ کی استدعا ہے جو مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہے، جو محب وطن ہے۔ تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اس جد و جہد کا حصہ بنیں۔ یہ جہاد ہے پاکستان کے نفس کے لیے، میں کہوں گا یہ جہاد ہے۔
ہماری اپنی عزتوں کے لیے یہ جہاد ہے، چادر چار دیواری کے تقدس کے لیے یہ جہاد ہے. ہم نے یہ جہاد لڑنا ہے، ہم نے یہ مارکا جیتنا ہے. ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے، آپ کو دعوت دیتے رہیں گے، خود بھی نکلیں گے اور آپ کو بھی نکلنے کو کہیں گے. بہت شکریہ. یہ بتا دیں کہ کل کے الیکشن میں آپ نے داخلی کا الزام لگایا کہ ووٹوں کا ڈفرینس ہے وہ تقریباً 40,000 کے قریب ہے. کیا جو آپ کے پاس فارم 43 ہے تمام وہ موجود ہیں اور اس کے مطابق آپ کے ووٹ کتنے ہیں اور فارم جو آپ کو دیا گیا؟ دیکھیے میں عرض کروں، جو 8 فروری 2024 کا معاملہ تھا نا، اس دن تو شاید ابھی یہ سیکھ رہے تھے نیا طریقہ. فارم 45 اس دن رات میں انہوں نے بدلے، کاٹے مارے، کہیں پہ جہاں پہ 1 تھا اس کو 9 کیا، یہ سب کچھ کیا انہوں نے، اور وہ ایک مذاق تھا جو قوم کے سامنے آ گیا. اب یہ جو فسطائیت کے طریقے ہیں اس میں یہ زیادہ ماہر ہو گئے ہیں نا. اب یہ ہوا کہ فارم 45 تو پہلے سے جیب میں ڈالے ہوئے تھے انہوں نے. فارم 45 تو وہ ہوتا ہے جو پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں بنے، جس پہ پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہوں. اب تو یہ ہوا کہ پولنگ ایجنٹس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا، فارم جیب سے نکال کے پیش کر دیے گئے، ان فارموں کے مطابق ڈبوں کو بھرا گیا یا بھر دیا جائے گا، اگلے چند دنوں میں تھیلوں کو بھر دیا جائے گا. تو اس لیے اب فارم 45 وغیرہ بے معنی ہو چکے ہیں. اب جو آپ نے دیکھا وہاں پہ پولیس کا کیا کام ہے کہ کسی بھی پولنگ اسٹیشن سے کسی ایک فرد کو وہ باہر نکالے. یہ قانون میں لکھا ہے کہ جو کنسالیڈیشن ہے ہر پولنگ اسٹیشن سے جو رزلٹ آتا ہے، جو فارم آتے ہیں، ان کی کنسالیڈیشن کینڈیڈیٹس کی موجودگی میں ریٹرننگ افسر نے کرنی ہوتی ہے. کیا ایسا ہوا کل؟ نہیں ہوا. جب آپ نے ریٹرننگ افسر کے دفتر کو گھیرے میں لے لیا، وہاں پہ امیدوار کو یا اس کے الیکشن ایجنٹ کو داخل نہیں ہونے دیا، تو الیکشن وہیں ختم ہو گیا. الیکشن کی کوئی حرمت اس کے بعد باقی نہیں رہ جاتی. تو اب یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنے فارم ہیں اور کتنے فارم نہیں ہیں، بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے. یا دیدہ دلیری ہے یا جبر ہے. الیکشن میں خاص طور پہ کہ حکومت یہ چاہتی ہے اور کب تک ایسے چلے گا کہ جب الیکشن ہوں گے اس کے بعد وہ 45 وہ 47 کی جنگ چلتی رہے گی، اب میں نہ مانوں گا وہ نہ مانے گا. دیکھیں میں عرض کروں، یہ کہنا نا میں نہ مانوں، یہ ایک مذاق ہے تاکہ جو کچھ دھاندلی ہوئی ہو آپ کے، یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، لوگ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی. دھاندلی ہمیشہ ہوتی ہے. دیکھیں آپ کسی ملک میں چلے جائیں، آپ بھارت میں چلے جائیں، الیکشن والے دن وہاں پولنگ اسٹیشن پہ جنگ کا سما نہیں ہوتا. لوگ آتے ہیں، خاندان آتے ہیں، مائیں آتی ہیں، بچیاں آتی ہیں، آرام سے آتے ہیں، کھلے ماحول میں ووٹ ڈالتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہر پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ ایک جنگ کا سما پیش کرتا ہے کہ وہاں پہ جیسے کوئی گنڈے ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، پولیس بھی ایک رول ادا کر رہی ہے، لوگوں کو اٹھا اٹھا کے باہر پھینک رہی ہے، دروازے بند ہو رہے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی ملک میں چلے جائیں جہاں الیکشن ہوتے ہیں، یہ سما نہیں ہوتا. یہاں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت آپ نے الیکشن کو لوٹنا ہوتا ہے. اس لیے آپ وہاں خوف کا سما پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں. متاثر ہو گئی ہے. اب جو وفد ہمارے جانے ہیں پہلگام کے سلسلے میں سیاسی وفد ہے، کیا وہ متاثر نہیں ہوں گے کہ عوام کی آواز اس طرح سنی جائے گی کہ جب جس بندے کی گریڈیں ملے گی نہیں اپنے ملک میں تو کیا وہ وہاں پر لوگوں کو باور کرا سکے گا اپنا موقف صحیح طریقے سے؟ دیکھیں آپ کے سوال میں خود ہی جواب موجود ہے. ظاہر ہے یہی بات ہے. دیکھیں جب کسی حکومت کی ساکھ نہ ہو، اس پہ اعتبار ملک کے اندر نہیں ملک کے باہر بھی نہیں ہے. جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. یہاں پہ مبصر موجود تھے. یورپین یونین کی رپورٹ جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، سیل کر دیا گیا ہے. آپ کہیے اس حکومت سے یورپین یونین کی صرف رپورٹ جو انہوں نے 8 فروری کے الیکشن پہ مرتب کی ہے وہ منظر عام پہ لے آئیں، کیوں نہیں لاتے؟ اس دن یہاں یورپین یونین والے آئے تھے، سب سے مفصل رپورٹ انہوں نے لکھی. وہ ہر کینڈیڈیٹ کے حلقوں میں گئے، بیشتر حلقوں میں گئے، ہر پارٹی سے ملے. وہ رپورٹ موجود ہے اور تمام بیرونی طاقتیں، ممالک جانتے ہیں اس دن کیا ہوا. آپ عدلیہ سے کیا کوئی توقع نہیں رکھتے، کوئی توقع نہیں رکھتا. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ عدلیہ سے توقع ختم ہو جائے. 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد تھا عدلیہ کو مغلوب کرنا، وہ کر لیا گیا ہے. ہم پیش ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے پیش ہونا ہے، یہ ہمارا فرض ہے. ہم میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہم کسی امید کے بغیر پیش ہوتے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی نے تحریک کا ایک اعلان کیا ہوا ہے،
وہ تحریک آپ لوگ کب چلا رہے ہیں؟ دیکھیں اپوزیشن پارٹیوں کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں، اور دوسرا یہ جو امریکی وفد آیا ہوا ہے، کیا پی ٹی آئی کی کوئی رہنماؤں کی قیادت کی ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ دیکھیں آخری جو سوال ہے میرے علم میں نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ ہماری قیادت کی کسی امریکی وفد سے ملاقات ہوئی ہے. ہمارا اب معاملہ، ہمارا تعلق پاکستان کی عوام سے ہے، ہماری ملاقات پاکستان کے عوام سے ہے. اور دیکھیں تحریک شروع ہے، ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، ہم ہر روز آئیں گے. تحریک بہت سی سطحوں پہ چلتی ہے، تحریک فکری سطح پہ چلتی ہے، تحریک سڑکوں پہ بھی چلتی ہے. یہ تحریک پاکستان کے عوام نے چلانی ہے، صرف پی ٹی آئی نے نہیں چلانی. میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے، پی ٹی آئی کے مستقبل کا معاملہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے عوام اس تحریک کو چلائیں گے. راجہ صاحب، آپ کی جماعت کے لوگوں نے خط لکھا تھا صدر لاہور کے خلاف آپ کو کہ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے، ایکٹیو نہیں ہے. خط کا کیا بنا کہ جماعت میں بھی دیکھیں آج یہ موضوع نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں. آج ہم بڑی سطح کی بات کر رہے ہیں. آپ کی وجہ سے بیان تھا کہ جو خان صاحب کے بچے ہیں ان کو بھی آنے والے دنوں میں سیاست میں آنا چاہیے. کیا یہ آپ کا اپنا ذاتی بیان تھا یا پھر اس میں کوئی آنے والے دنوں میں کچھ عملی طور پہ کام دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے، میں اس میں دوبارہ کلیئر کر دوں کہ یہ کوئی مروسی سیاست نہیں ہے. اگر کوئی بچہ اس قابل ہے، ایبلٹی ہے، اور خان صاحب کے بچوں کا آپ انٹرویو دیکھیں تو تقریباً 5 کروڑ تک وہ ویور پہنچ چکے ہیں. اور اگر آپ ان میں میچورٹی دیکھیں، اگر سیاست میں وہ آنا چاہتے ہیں تو کوئی اس وجہ سے پابندی نہیں ہے کہ عمران خان کے بیٹے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ پوری دنیا میں جائیں گے، پاکستان آئیں گے. ان کے والد صاحب ادھر پابند سلاسل ہیں اور ان کے والد صاحب ادھر ناجائز بیسلس مقدمات میں ہیں. ایک مقدمہ فسطائیت کی گورنمنٹ کا وہ سامنا کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے وہ جیل کے اندر ہیں، ہماری اگلی نسلوں کے لیے وہ جیل کے اندر ہیں. تو اگر وہ آنا چاہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں، اگر وہ آنا چاہیں تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا. ہمارا یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے بتایا کہ الیکشن کمیشن اس کے کنٹرول میں گورنمنٹ کے، اور عدالت میں آپ کا یقین نہیں ہے، اب آپ کو مجبوری کی طرح چل رہے ہیں، تو کیا حل کیا ہے اس کا؟ کیسے آپ کو؟ دیکھیں قوموں نے ان مارکوں کو سر کیا ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے، وہاں حالات ہماری طرح کے ہی تھے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کی قوم بھی اپنا فیصلہ نہ کر سکے. آپ انسانی تاریخ پہ نظر دوڑائیے، کسی ایک قوم کے بڑے فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوئے. فیصلے ہمیشہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں، ہمیشہ میدانوں میں ہوتے ہیں. یہ تاریخ کا ایک انمٹ اصول ہے. پاکستان کے فیصلے بھی بالآخر سڑکوں پہ ہوں گے. جسکا میں ایک افسوس کا الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ آروں کو اغوا کیا گیا ہے، غیر قانونی ووٹر. دیکھیں میں نے عرض کیا پاکستان میں الیکشنوں کی الیکشنوں کی تاریخ تابناک نہیں ہے. جسکا کے الیکشن میں سرکار کے الیکشن میں فرق ہے، اور آپ پاکستان کی بہت اچھی وکیل ہیں، میں ذاتی طور پر بڑا بیان ہوا. آپ یہ بتائیں یہ سلسلہ جو ہے جسکا کے الیکشن دیکھیں یا ملکہ الیکشن یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ نہیں رہنا چاہیے. میں عرض کروں دیکھیں یہ جو اس قسم میں عرض کروں دیکھیں فرق تو جزیات میں ہوتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے کہ آر او کو اغوا کر لیا گیا، آر او کو میں اغوا نہیں کر سکتا، آر او کو کوئی کینڈیڈیٹ بھی اغوا نہیں کر سکتا. آپ سوچئے کہ کس کے پاس طاقت ہے کہ آر او اغوا ہو جائے، کہ آئیں جتھے آئیں. یہ کوئی گنڈوں کے جتھے نہیں آتے، یہ اہلکار آتے ہیں جو اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں. ہمیں براہ راست گفتگو ریاست سے اسی لیے کرنی ہے. ریاست جب تک جمہوریت کے تابع نہیں ہوگی، ریاست کے وسائل کو استعمال کیا جائے گا اسی طرح کے معاملات کے لیے، اسی طرح کے کارناموں کے لیے. جی وہ پروسیس تو جنوری میں ہو جانا چاہیے تھا، 5-6 مہینے تاخیر ہو چکی ہے. ہمارے متعدد خط ہیں، عمر ایوب خان صاحب نے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن اسپیکر کو لکھے ہیں. اب کچھ ہلچل بظاہر ہوئی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ نیا چیف الیکشن کمشنر اور جو ریٹائر ہو رہے ہیں ممبران، ان کی جگہ ممبران اگلے چند ہفتوں میں مقرر کر دیے جائیں گے. لیکن اس عمل سے بھی کوئی بہت امید نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ عمل بھی اب حکومت کے اختیار میں ہے. ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی، اس میں 6 ممبر حکومت کے ہوں گے، 6 اپوزیشن کے ہوں گے. اپوزیشن میں وہ
ایک قسم کی دوست اپوزیشن بھی شامل ہے جو حکومت کے ساتھ چلتی ہے، تو بالآخر حکومت ہی مقرر کرے گی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو دور ہم نے دیکھا ہے، جو سیاہ دور ہم نے دیکھا ہے، آنے والا دور شاید اس سے کم سیاہ ہو. ہم اس امید میں تو ضرور جیتے ہیں. ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے کہ آنے والا بالکل انصاف پسند ہوگا، ٹھیک الیکشن کرائے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہو، لیکن ہمیں کوئی اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. جی شکریہ جی، مہربانی.